کوئی اور گاڑی موو کرے گی ایمرجنسی لین میں جو صرف اور صرف ایمرجنسی وہیکلس کے لیے ہے، جس میں نہ صرف ایمبولینسز ہیں بلکہ آپ کے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، آپ کے ریسکیو 1112 کی گاڑیاں ہیں، وہ بھی اس پہ آ سکتی ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اب ایمبولنس کے حوالے سے ایک نئی جو ہے وہ نشان بنائے گئے ہیں، جس حوالے سے اگر آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ کراچی کی سڑکیں ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پہ سڑکوں کو پرنٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر ایمبولنس کو جو کہ اس کا ڈھانچہ ہے وہ بنا کے جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ ایک اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے تاکہ ایمبولنس کو جو ہے وہ راستہ مل سکے۔ اس حوالے سے کراچی کے اندر مختلف ایمبولنسز جب گزرتی ہیں ہسپتال آنے کے لیے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں جو ٹریفک ہوتا ہے اس میں ایمبولنسز پھنس جاتی ہیں اور ہسپتال میں پہنچ نہیں پاتی، تو اس حوالے سے اب سڑکوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے پرنٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے سے صرف اور صرف ایمبولنس ہی گزر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت کراچی میں صدر میں یہ سڑک جو ہے وہ پرنٹ کی گئی ہے، اور جس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ سول ہاسپٹل کے اطراف میں بھی اسی طرح کی ایک سڑک کو جو ہے وہ پرنٹ کیا جائے گا تاکہ ایمبولنس جو ہے وہ وقت پر جو ہے وہ ہسپتال پہنچ سکے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو، ان سے جانیں گے۔ سر یہ بتائیے گا یہ کس طرح سے یہ آئیڈیا آیا اور اس کو کس طرح سے اب مزید آگے بڑھایا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ایکٹیویٹیز بہت تیز کی ہوئی تھی، اور ویسے بھی جنرل پبلک کے کمپلینٹ بہت زیادہ تھے۔ اس اینٹی انکروچمنٹ ایکٹیویٹیز پہ سب سے زیادہ جو ہمیں ڈائریکشنز مل رہی تھیں وہ چیف سیکرٹری صاحب کے آفس سے مل رہی تھیں، چیف سیکرٹری صاحب کی، اور کمشنر کراچی کی طرف سے ہر ہفتے اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس پہ کافی ڈائریکشنز ہمیں ڈائریکٹیوز مل رہی ہیں کہ اینٹی انکروچمنٹ پہ ایکٹیویٹیز تیز کریں۔ دوسرا، جنرل پبلک کمپلینٹس ہمارے پاس آ رہی تھی۔ ابھی جو ہم نے ایک ایمبولینس لین مخصوص کیا ہے مینس فیلڈ اسٹریٹ میں، یہ ہم نے ٹی ایم سی صدر کی مدد سے اور ٹریفک پولیس کی مدد سے ہم نے یہ اس کو ایکٹیو کیا ہے۔ انشاءاللہ اب اس پہ صرف ایک چیز رہتی ہے، وہ انفورسمنٹ والی۔ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس پہ، اور صبح ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم انفورسمنٹ بھی اس پہ انشاءاللہ بہت جلد شروع کروا دیں گے، کیونکہ اس ایریا پہ ہمارے سیف سٹی کے کیمراز جلد ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہماری انفورسمنٹ والا فیکٹر بھی انشاءاللہ اس پہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ہمیں جنرل پبلک کمپلینٹ زیادہ تھیں، مینس فیلڈ پہ انکروچمنٹ کے ایشوز بہت زیادہ تھے۔ اب سارا اسپیس ہم نے زیادہ تر موسٹلی خالی کروا دیا ہے وہاں سے، مینس فیلڈ سے، اور ٹریفک موومنٹ جو ہے اور جس کی وجہ سے زیادہ تر انکروچمنٹس کی وجہ سے ہماری ایمرجنسی وہیکلس اکثر پھنس جاتی تھیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مینس فیلڈ، کیونکہ آپ کا یہ مینس فیلڈ جا کے کھلتا ہے سیدھا جے پی ایم سی فرام شارع فیصل، جے پی ایم سی اینڈ این آئی سی وی ڈی میں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا ایمرجنسی ایمبولینس لین ہم نے سیپریٹ بنا دیا، ڈیڈیکیٹڈ لین۔ صرف ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہی ہماری انفورسمنٹ ایکٹیو ہو جائے گی اس پہ، تو یہ ایمبولینسز کی موومنٹ جو ہے وہ فری فلو آسانی سے ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں بتائیے گا کہ یہ جو ایمبولنس کی الگ سے لائن بنائی گئی ہے تو کیا اس سے دوسری کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا جو فیس لیس آج کل کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو اگر اس ایمبولنس کی لائن سے کوئی اور گاڑی گزرتی ہے تو کیا چالان وغیرہ ایسا کچھ ہوگا؟ جی بالکل 100% ایسا ہی ہوگا۔ میں نے جیسے کہا نا کہ ابھی ہماری انفورسمنٹ کا ہمارا جو فیکٹر ہے وہ ابھی اس پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس میں پیر محمد شاہ کائنڈ وتھ اس، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ انفورسمنٹ تھرو ڈیجیٹل کیمراز، ہم جو ہمارے سیف سٹی کا پورا ایک پروگرام ہے انٹیگریٹ کر کے، اس کے تھرو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ رائٹ ناؤ انفورسمنٹ، کیونکہ اس پہ ای ٹکٹنگ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے اس مینس فیلڈ اسٹریٹ میں، جو ہی ایک بار وہ اسٹارٹ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس پہ اگر کوئی گاڑی پارک ہوگی، کوئی اور گاڑی موو کرے گی ایمرجنسی لین میں جو صرف اور صرف ایمرجنسی وہیکلس کے لیے ہے، جس میں نہ صرف ایمبولینسز ہیں بلکہ آپ کے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، آپ کے ریسکیو 1112 کی گاڑیاں ہیں، وہ بھی اس پہ آ سکتی ہیں، تو ان کو کوئی اگر ہے اس پہ کوئی ہیمپر کرے گا ان کو، تو ڈیفینیٹلی ان پہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ تجرباتی بنیاد پر پہلے مرحلے میں جیسے آپ نے بتایا کہ صدر میں یہ لائن بنائی گئی ہے، اور اب سیکنڈ اور اس کے بعد پھر آگے یہ کہاں کہاں تک وسیع ہوتا جائے گا؟ دیکھو جی، ابھی ہم نے سیکنڈ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہماری سول ہاسپٹل کی طرف، اس میں ہم ایم اے جناح کی سائڈ سے جو اندر سول ہاسپٹل روڈ جا رہے ہیں، ہم سول ہاسپٹل روڈ جس کو کہتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ہم کرنے جا رہے ہیں، جہاں سے ایلیگل پارکنگ اینڈ انکروچمنٹ ہٹا کے، اور وہاں پہ ہم ڈیڈیکیٹڈ لین بنائیں گے جو نہ صرف سول ہاسپٹل کو کنیکٹ کرے گا، سول ہاسپٹل کو سائڈ سے ہم آگے جا کے رائٹ ٹرن پہ ہم اس کو لے جائیں گے، جو برن سینٹر ہمارا، ٹراما سینٹر، ان تمام کے تمام ایمرجنسی ادارے ہیں، ان سب کو ہم کنیکٹ کریں گے، وہ صرف اور صرف ہم ایمرجنسی وہیکلس کے لیے رکھیں گے۔ تو تیسرا جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ آرابنگ سب ڈویژن میں ہے، وہاں پہ ہم نے سوچا ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، وہاں پہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں بہت زیادہ، جی علانہ روڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم تھرڈ فیز میں پھر وہاں بھی جائیں گے، اس کو آفٹر
انکروچمنٹ ریموول اینڈ ٹریفک جو کلیئر کر کے اس کے بعد. جی بالکل. دیکھیں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی خسرو، جن کا یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ یہ اب جو لائن مخصوص کی گئی ہے ایمبولنس کی، اس کا جو نیٹ ورک ہے اب آہستہ آہستہ پورے کراچی میں پھیلے گا، تاکہ جو کہ مزید جو ہاسپٹلز ہیں جہاں پر ایمبولنس دیر سے پہنچنے کی شکایت ہوتی ہیں اور جس کے بعد جو ہے وہ اموات واقع ہو جاتی ہیں، تو اس میں کمی آئے گی اور جتنی بھی ایمبولنسز ہیں وہ بر وقت جو ہے وہ ہسپتال تک پہنچ جائیں گی.